السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے ہم سب کے؟ جی امید کرتی ہوں وعلیکم سب خیریت سے السلام ہوں جی، گے. الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. آپ بتائیں کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ. اچھا جی، کل ہم لوگ نا یہ والی ویڈیو دیکھ رہے تھے جس کے صرف لاسٹ کے نا 2 منٹس بچے تھے، تو وہ ویڈیو میں کمپلیٹ کرتی ہوں. مفتی کاکا خیل صاحب کی جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے تھی، اور باقی میں دیکھ رہی تھی کوئی ڈیٹیل ویڈیو ملے نا، کیونکہ ہم لوگ کو کچھ چیزوں میں کنفیوژن ہو رہی تھی نا کل کے ویڈیو میں، تو میں چاہ رہی تھی. تو اس میں پھر مجھے ایک سیریز ملی تھی سسٹر جو ہے نجیحہ ہاشمی کی، ٹھیک ہے. انہوں نے کافی ڈیٹیل میں شروع سے لے کے آخر تک نا ان کی کچھ گھنٹوں کے اوپر بیسڈ ہے وہ پوری جو اسٹڈی ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ. تو وہ جو ہے اس کو پھر ہم ڈیٹیل میں، کیونکہ انہوں نے شروع سے پورا بتایا ان کا قبیلہ کون سا تھا، پھر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے دار کس طرح لگتے تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ. تو پورا وہاں سے انہوں نے اسٹارٹ کیا ہے نا، تو وہاں سے ہماری نا بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جائے گی. تو انشاءاللہ اس کے بعد میں وہ پلے کروں گی اور کچھ دنوں تک وہ پھر چلتی رہے گی، کیونکہ وہ کافی ڈیٹیل میں ہے اور تبھی ہمیں نا سمجھ آ رہی ہوں گی، بجائے اس کے کہ ہم شارٹ ویڈیوز دیکھ کے سمجھنے کی کوشش کریں. تو انشاءاللہ وہ بھی میں پلے کروں گی. یہ ویڈیو بس 2-3 منٹ کی رہ گئی تھی، اس کو ریپ اپ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر جو لوگ نرم دل ہوتے ہیں، طبیعت میں نرمی ہوتی ہے، ان سے لوگ محبت کرتے ہیں. پھر جن لوگوں کی طبیعت میں حیا ہوتی ہے، اللہ جل شاہ جو کہ جس طرح ان کی حیا اللہ کے ساتھ ہوتی ہے، ان کی حیا مخلوق کے ساتھ بھی ہوتی ہے. مخلوق کے ساتھ جب حیا ہوتی ہے تو مروت کہلاتی ہے، عربی میں اس کو مروہ کہتے ہیں. تو یہ مروت بھی حیا کا ایک شعبہ ہے. یہ انسان کو دوسرے انسان کے ساتھ ایک اس سے بھی ایک تعلق. تو جتنی محبت کے جتنے اسباب ہیں جس کی بنیاد پر محبت ہو سکتی ہے، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرابت ایک مسلمانوں کے درمیان محبت کی ایک بہت بڑی وجہ ہو سکتی ہے. تو وہ آپ کو دوہری دامادی کا شرف حاصل تھا. تو اتنی ساری چیزیں جمع ہو گئی تھی، اسباب محبت و محبوبیت اتنے زیادہ جمع ہو گئے تھے. ساری عمر اللہ جل شانہ نے حضرت عثمان کو ایسی دی کہ لوگوں نے ان سے اتنی محبت کی، لیکن شہادت کیسی دی؟ یہ ایک عجیب و غریب اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی ہے. اور اللہ تعالیٰ کے دنیا میں جو انقلابات زمانہ ہے کہ زندگی ساری ایسے گزاری کہ لوگوں نے ان سے اتنی محبت کی، اور مسلمانوں نے بھی کی اور کافروں نے بھی کی. میں نے آپ کو بتایا صلح حدیبیہ کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو بھیجنا چاہا تھا مذاکرات. عمر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اگر مذاکرات کے لیے جو سب سے مناسب ترین آدمی ہے، جن کی سب سے زیادہ وقعت ہے مشرکین مکہ کی نگاہوں میں، جن کی قدر و منزلت ہے، جن سے محبت کی جاتی ہے، وہ عثمان ہے. عثمان کو بھیجیے. یہ کوئی مثبت بات وہاں سے منوا کر واپس تشریف لائیں گے. تو یہ ان کو اس 80 سال زندگی کے اس طرح گزارے. 82 سال کی عمر میں آپ کی شہادت ہوئی ہے. وہی میں نے کہا کہ اگر 78 سال مانا جائے تو 80 سال ہے، اگر 70 سال کی عمر میں خلافت پر تشریف آرا ہوئے تو 82 سال عمر بنتی ہے. شہادت اللہ جل شانہ جیسے درجات کسی کے انتہائی بلند کرنا چاہے تو ان کو اس طرح کی آزمائشوں میں ڈالتے ہیں اللہ جل شانہ. حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ آزمائشیں نبیوں پر آتی ہیں. اشد البلا، بلا کہتے ہیں آزمائش کو، الانبیاء، انبیاء سب سے زیادہ آزمائشوں کا شکار ہوتے ہیں. اور اس کے بعد جو لوگ نبیوں کی زندگیوں کے جتنے قریب ہوتے ہیں، اتنا ان پر آزمائشیں زیادہ آتی ہیں. تو یہ اسی طرح سے ایک آزمائش تھی جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آئی. اور ان کے بعد پھر مدینہ منورہ میں حالات ایسے، جیسے انہوں نے کہا تھا کہ میرے بعد گویا کہ کوئی اتحاد کا، اتفاق کا کوئی نقطہ نہیں رہے گا. تو اسی لیے حضرت آپ کے بعد جب حضرت علی کرم اللہ وجہ خلیفہ بنے چوتھے، تو ان کو اپنا دارالخلافہ مدینہ منورہ سے کوفہ منتقل کرنا پڑا. اس لیے کہ مدینہ منورہ کے حالات حضرت عثمان کی شہادت کے بعد اور اس مظلومانہ شہادت کے بعد اتنے مشکل اور دشوار ہو گئے تھے. اور وہاں پر ایسے انہی جن شرپسندوں نے آپ کو شہید کیا تھا، ان کا ایک ایسا غلبہ اور ان کا ایک ایسا ایک ان کا دور سا آ گیا کچھ مہینوں کا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا دارالخلافہ کوفہ لے جانا پڑا. اور پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ خلیفۃ المسلمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد، دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد وہ کوفہ منتقل ہوئے. تو یہاا پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کی جو چیدہ باتیں تھیں مکمل ہوئی. زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے ہفتے حضرت علی کرم اللہ وجہ کی سیرت کے اوپر گفتگو ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. چلیں اب میں پلے کرتی ہوں نجیحہ ہاشمی صاحبہ کی جو سیریز ہے.
عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی ڈیٹیل میں جو ساری باتیں بتائی ہیں نا وہ میں پلے کرتی ہوں, اس میں دیکھیے گا انشاءاللہ ہماری بہت ساری چیزیں کلیئر ہوں گی. یہ جو ان کا کلین ہے, جو ان کا قبیلہ ہے, یہ امیہ کے نام سے مشہور ہوا. حالانکہ عبد الشمس بھی ہے یہاں پہ, لیکن عبد الشمس کے یہ بیٹے جو تھے نا امیہ, ان کی وجہ سے کیونکہ یہ بڑے نامور ہوئے تو بنو امیہ اس کو کہا جاتا ہے. ابھی تک آپ کون کون سا قبیلہ دیکھ چکے ہیں؟ ابو بکر صدیق اور ان کا حضرت عمر فاروق کا بنو عدی, اور ان سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بنو تیم. اچھا, اب آپ کو ایک اور قبیلے کا پتہ چلا, بنو امیہ, اور آپ کو پتہ چلا ہے کہ بنو امیہ کیوں کہتے ہیں, ان کی وجہ سے. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی؟ اس لیے کہ ہسٹری کے اندر آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ آپ کو یہ نام ملے گا, اموی خلافت اور عباسی, اور پھر ان کے آپس کے کلیشز. اب دیکھیں, حالانکہ یہ ہیں تو رشتہ دار ہی سمجھ لیں, آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے تو ہے تو رشتہ دار, لیکن جو کلیش تھا, جیسے ایک رائیولری ہوتی ہے اس طرح سے ان دونوں خاندانوں میں یہ کلیش بھی تھا, جو بعد میں آ کے بہت ساری چیزیں. تو اگر آپ کو یہ یاد ہوگا نا, اس لیے میں نے خاص طور پہ لکھا ہے, کیونکہ اگر آپ کو یہ یاد ہوگا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بعد میں کیا چیزیں آئیں. یہاں پر ایک اور بھی ہے, یہاں پہ ہے, یہاں حرب, یہ دونوں بھائی ہیں, ٹھیک ہے, یہ حرب ہے, ان کے بیٹے ابو سفیان. اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں کہ پھر بعد میں جا کے یہاں پہ بھی آپ کو تھوڑا سا آپ دیکھیں گے کہ تو یہ ایک ہی فیملی ہے, بیسیکلی ایک ہی قبیلے سے ہیں, حضرت عثمان بھی اور ابو سفیان بھی. ابو سفیان کا تو سب کو پتہ ہے, ٹھیک ہے. اچھا, ایک اور بات وہ یہ کہ عبد المطلب کے جہاں 10 بیٹے تھے نا, تو وہاں ان کی ایک بیٹی تھی جن کا نام تھا ام الحکیم. دوسرا پن ہے, ایک اور تھا, یہ بنا تو اس میں ان کی ختم ہو گئی. یہاں پہ ایک اور تھا, ام الحکیم. آپ کہیں چلیں, آپ ایسے لکھ لیں, ام الحکیم بیدا. یہ ٹوین سسٹر تھی عبداللہ کی, بیدا. اچھا, جزاک اللہ. بیدا, یہ اس سے بھی بیدا, با یا دود الف اور حمزہ. ام حکیم بھی ان کو, انہی کا نام ام حکیم بھی ہے. یہ ٹوین سسٹر ہیں عبداللہ کی, ٹھیک ہے, ٹوینز ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والد کی ٹوین سسٹر تھیں یہ. ان کی بیٹی عروہ ہے, اور وہ ان کی وائف ہیں جن سے حضرت عثمان پیدا ہوئے. سمجھ آئے؟ یا شو کی والدہ عثمان. اگر عبداللہ کی جو ہے یہ سکی بہن ٹوین سسٹر ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا لگی؟ پھوپھی لگی. اور حضرت عثمان پھر کیا لگے؟
پھپھی کے بیٹے، پھوپھیزاد بہن کے، پھوپھیزاد کے بیٹے، پھوپھیزاد کے بیٹے نہیں، پھوپھیزاد بہن کے بیٹے، پھوپھیزاد بہن کے بیٹے، کیونکہ بیدا جو ہیں وہ ہے نا، بیدا جو ہیں وہ ہے عبداللہ کی ساتھ ٹوین سسٹر ہیں، ٹھیک ہے، بیدا ان کی بیٹی عروہ ہیں، ان کے بیٹے عثمان ہیں، ٹھیک ہے۔ اب سمجھ آ گئی کہ عبداللہ، جو لوگ آن لائن سن رہے ہیں تو عبداللہ کی جڑواں بہن تھی بیدا، جن کو ام حکیم بھی کہتے ہیں، ان کی بیٹی عروہ اور ان کے بیٹے عثمان۔ عروہ کی شادی عفان سے ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ اور ابو العاص جو لکھا ہوا نا، ابو العاص کے بھائی تھے حرب، ابو العاص بن امیہ تھے اور ابو العاص کے بھائی حرب بن امیہ، تو حرب کے بیٹے ابو سفیان، ابو العاص کے بیٹے عفان، لکھا ہوا نا عفان، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو اس سے تھوڑا سا اندازہ ہوگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کی رشتہ داری کیسے بنتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن کے بیٹے تھے۔ ان کی والدہ نے اسلام قبول کیا تھا حضرت عثمان کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور خلافت میں ہی وفات پائی تھی، آپ حضرت عثمان کے دور خلافت میں وفات پائی تھی، لیکن ان کے والد جو تھے وہ اسلام سے پہلے ہی فوت ہو چکے تھے، عفان جو تھے، اس لیے آپ ان کے بارے میں زیادہ نہیں سنیں گے، ٹھیک ہے، یہاں تک صحیح۔ اچھا، اب اس طرح سے ان کی رشتہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان کے قبیلے کی بھی آپ کو سمجھ آ گئی اور کس طرح سے ڈائریکٹ رشتہ داری بھی تھی۔ پھر ابو سفیان کی جو بیٹی تھیں آپ کو پتہ ہے ام حبیبہ، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی، تو اس لحاظ سے بھی ان کے کزن ابو سفیان ہوئے، کزن ہی ایک طرح سے ہو گئے یا چچا کہہ لیں جو بھی، اور ان کی بیٹی یعنی کزن ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تھی۔ تو اس طرح سے دو تین طرح سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رشتہ داری ان کے ساتھ بنتی ہے۔ ان کو اسلام سے قبل ابو عمر کہا جاتا تھا۔ آپ کو عمر لکھنا آتا ہے؟ کیسے لکھتے ہیں؟ عمر لکھ کے آگے واو، ٹھیک ہے، عمرو نہیں کہتے اس کو کہتے ہیں عمر، لیکن عمر کو لکھنا عین میم را اور آگے واو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے ساتھ جب ان کی شادی ہوئی تو ان سے عبداللہ پیدا ہوئے تھے، تو پھر ان کا نام، ان کی کنیت جو تھی وہ ابو عبداللہ ہو گئی۔ آپ کا جو لقب تھا، آپ کا لقب تھا یعنی ایک ٹائٹل جو آپ کو دیا گیا تھا وہ تھا ذو النورین، دو نوروں والے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ بخاری میں محلب بن ابو صفرہ سے پوچھا گیا کہ سیدنا عثمان کو ذو النورین کیوں کہا جاتا ہے، تو انہوں نے فرمایا اس لیے کہ ان کے علاوہ پوری تاریخ میں، پوری ہسٹری میں کسی ایسے شخص کا ذکر نہیں ملتا جس نے کسی نبی کی دو بیٹیوں سے شادی کی ہے، پوری ہسٹری میں۔ تو اس معاملے میں یہ یونیک ہے، ظاہر ہے ان کے بعد بھی کوئی ایسا نہیں ہو سکتا، ان سے پہلے بھی کوئی ایسا نہیں تھا، ان کے بعد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کوئی نبی ہی نہیں ہے، تو پہلے بھی ایسا نہیں تھا۔ تو یہ کوالٹی صرف ان کے پاس ہے، یعنی تخلیق آدم سے لے کے ان نے عبداللہ بن عمر بن ابان کہتے ہیں کہ میرے ماموں نے مجھے بتایا کہ تخلیق آدم سے لے کے آج تک سوائے سیدنا عثمان کے کوئی شخص ایسا نہیں گزرا جس نے نبی کی دو بیٹیوں سے شادی کی ہو، اس لیے آپ کو ذو النورین کہتے ہیں۔ بعض جگہ یہ بھی لکھا ہوا کہ آپ رات کو قیام بہت کرتے تھے اور بہت قرآن پڑھتے تھے، اس لیے دو نوروں والے، لیکن وہ تو سارے ہی کرتے تھے، تو لگتا ہے کہ یہی ایک ڈسٹنکٹ کوالٹی تھی جو ان میں تھی۔ اب ان کی ولادت کب ہوئی؟ ان کی ولادت عام الفیل سے 6 سال پہلے مکہ میں ہوئی تھی، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے 6 سال یہ چھوٹے تھے۔ ان کا حلیہ مبارک کیا تھا؟ درمیانہ قد تھا اور جلد ملائم تھی، داڑھی گھنی تھی اور لمبی تھی، اس کو خضاب بھی لگاتے تھے،
سر کے بال بھی گھنے تھے، جسم کے جوڑ بڑے بڑے تھے اور کندھوں کے درمیان کا فاصلہ زیادہ تھا، یعنی براڈ شولڈر جیسے کہتے ہیں، لیکن دبلے پتلے تھے، گھنگریالے بال تھے اور باریک تلوار جیسی ناک تھی، لمبے خوبصورت بازو تھے جن کو ڈھانپ کے رکھتے تھے اور بال اتنے تھے کہ کندھوں کو چھوتے تھے۔ اب انہوں نے کتنی شادیاں کی، ان کی سب سے پہلی شادی حضرت رقیہ سے ہوئی بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن سے عبداللہ پیدا ہوئے، ایک ہی بچہ پیدا ہوا تھا، عبداللہ ان کا نام تھا۔ دوسری شادی ام کلثوم سے ہوئی بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ رقیہ کی وفات کے بعد۔ پھر اس کے بعد ان کی جب وفات ہو گئی تھی، پھر ایک اور عورت فاختہ تھی ان کے ساتھ، پھر ان سے بھی عبداللہ اصغر پیدا ہوئے، پھر ام عمر، ان سے بھی 4 بیٹے اور 1 بیٹی پیدا ہوئے، پھر فاطمہ بنت ولید، ان سے بھی ان کے 3 بچے پیدا ہوئے، پھر ام البنین، ان سے بھی عبد الملک پیدا ہوئے، پھر رملہ، ان سے 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ تو آپ کے کل جو تھے 14 بچے ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے، یعنی آپ کی بیٹیوں میں سے 1 بیٹی کے صرف عبداللہ پیدا ہوئے تھے اور کوئی بھی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ ام کلثوم کی تو کوئی اولاد نہیں تھی۔ تو ان کے ہاں بیسیکلی 5 بیویوں سے 9 بیٹے پیدا ہوئے تھے، اور یہ کہا جاتا ہے یعنی 14 بچے تو 9 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں، 9 بیٹے اور 5 بیٹیاں۔ ان کے ایک بیٹی کو زیادہ شہرت ملی، ایک تو عبداللہ، آپ کو میں نے بتایا کہ حضرت رقیہ سے وہ پیدا ہوئے تھے، اور لیکن وہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے، 6 سال کی عمر میں، ان کا بھی میں آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ، 4 ہجری میں وہ فوت ہوئے تھے۔ لیکن ان کے ایک بیٹے کو جو شہرت ملی، جن کی والدہ ام عمر ہیں، آبان ان کا نام تھا، آبان بن عثمان۔ اب لوگ پوچھتے رہتے ہیں نا مجھے کافی دفعہ کہ کوئی یونیک سا نام بتائیں اس میں سے، تو میں بتاتی ہوں، مجھے بھی بھول جاتا ہے، تو آپ لوگ یاد رکھا کریں نا پھر۔ آبان کتنا اچھا نام ہے، ان کے بیٹے کا نام الف با الف نون۔ فقہ کے بہت بڑے امام تھے، اور عبد الملک بن مروان کے دور حکومت میں 7 سال تک مدینہ کے گورنر بھی رہے تھے۔ بہت بڑے فقہی مسائل ان سے پوچھے جاتے تھے، جو مدینہ کے بڑے بڑے فقہاء تھے ان میں ان کا ذکر آتا تھا۔ ان سے یہ حدیث انہوں نے روایت کی تھی جو ہم سب کو آتی ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، جو یہ پڑھے گا اس کو دن اور رات میں کوئی شر، کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ تو جب ان کو فالج ہوا تھا تو انہوں نے کہا، اللہ کی قسم میں آج یہ دعا پڑھنا بھول گیا، اور اللہ کی تقدیر میرے اوپر لاگو ہو گئی۔ 105 ہجری میں ان کی وفات ہوئی تھی۔ اور پھر باقی ان کے بیٹے حضرت عثمان کے اور بھی ہیں، لیکن ان کو اتنی شہرت ایسے نہیں ملی جیسے کہ ان کو ملی۔ ان کی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ہی حقیقی بہن تھی، آمنہ بنت عفان۔ وہ اسلام سے پہلے وہ بالوں کی تزئین کرتی تھی، بیوٹی پارلر کا کام کرتی تھی۔ اور آمنہ بنت عفان جو ہے یہ مکہ میں ہی مقیم رہی اور اپنے آباء و اجداد کے دین پہ ہی رہی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تھا تو تب انہوں نے اسلام قبول کیا تھا اپنی والدہ کے ساتھ اور دوسری بہنوں کے ساتھ، اور انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے ہاتھ پہ بیعت باقی عورتوں نے کی تھی تو انہوں نے بھی کی تھی۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماں کی طرف سے بھائی 3 تھے اور ایک ماں کی طرف سے بہن بھی تھی۔ ایام جاہلیت میں بھی جیسے ایک بندہ ہوتا ہے نا کہ جس کے بہت اچھی کوالٹیز ہو، ان کے اندر بے شمار بہت ہی بہترین کوالٹیز تھی۔ سب سے پہلے تو یہ بات کہ یہ اپنی قوم کے اندر بہت رسپیکٹیبل تھے، اور وجہ کیا تھی، بہت شیریں کلام کرتے تھے، میٹھا بول بولتے تھے،
شرم و حیا والے تھے اور بہت مالدار بھی تھے. تو ایسے لوگوں کو ظاہر ہے اپنی قوم کے اندر بہت عزت ملتی ہے. آپ کی قوم آپ کو اس سے بڑی محبت کرتی تھی اور بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتی تھی. اور ان کا حال اسلام لانے سے پہلے بھی یہ تھا کہ کبھی انہوں نے کسی بت کو سجدہ نہیں کیا تھا. سوچیں کہ حالانکہ وہ معاشرہ سارا ہی بت پرست تھا, کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا, نہ کبھی کوئی بے حیائی کا کام کیا, نہ کبھی شراب پی, بلکہ ہمیشہ یہ فرماتے تھے کہ یہ تو عقل کو خراب کرتی ہے. اللہ کی نعمتوں میں عقل سب سے اعلیٰ اور قیمتی چیز ہے. انسان کو چاہیے عقل کے ذریعے بلندی حاصل کرے, نہ کہ اپنے آپ کو تباہ کر دے. تو زمانہ جاہلیت میں بھی جیسے نوجوان ہوتے ہیں, ان کی محفلیں ہوتی ہیں, رنگینیاں ہوتی ہیں, اور اس زمانے میں تو شراب ایسے پی جاتی تھی جیسے آج آپ سوڈا پیتے. تو لیکن وہ پھر بھی اس طرح کی چیزوں سے دور رہنے والے تھے. کوئی بے حیائی یا کوئی لہو و لعب والی جو مجلسیں ہوتی تھی ان میں نہیں جاتے تھے. خود فرماتے ہیں اپنے بارے میں کہ میں نے کبھی گانا نہیں گایا, نہ اس کی خواہش کی. جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی ہے, دائیں ہاتھ سے کبھی شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگایا. جاہلیت اور اسلام دونوں میں کبھی شراب کے قریب نہیں پھٹکا, نہ کبھی بدکاری کا مرتکب ہوا. تو کتنی بڑی بات ہے ایک بندے کے اندر. یہ ہوتی ہے فطرت, جس کی فطرت سلیم ہو, کہ ابھی کوئی دین مذہب نہیں بھی آیا, لیکن جب فطرت انسان کی اچھی ہو نا اندر, تو پھر واقعی وہ بندہ بہت آگے ہوتا ہے. اس معاشرے میں بھی جہاں پہ ایسی قباحتیں تو عام ہی تھی, ان کے لیے تو کچھ ایسی بڑی چیز نہیں تھی. اور ان کو جو علوم جن پہ عبور تھا ان میں انساب کا, میں نے آپ کو بتایا نا, نسب ناموں کا جو سین کے ساتھ انساب کا, تاریخ کا, شام اور حبشہ اور دوسرے علاقوں کی طرف بڑی کثرت سے سفر کرتے تھے, تو ان لوگوں کے جو طور طریقے تھے, رہن سہن تھا, ان کا کلچر تھا, اس سے بڑی واقفیت تھی ان کو. اور انہوں نے بھی اپنے والد کا جو پیشہ تھا تجارت کا, اس کو ہی اپنایا تھا, اور تجارت میں اتنے ماہر ہوئے کہ بنو امیہ کے مالدار لوگوں میں ان کا شمار ہونے لگا. ان کی قوم ان کی اتنی عزت کرتی تھی, ان کی خوبیوں کی وجہ سے اتنے یہ محبوب تھے کہ آپ اندازہ لگائیں. اتنی پیاری مجھے یہ بات لگی کہ عورتیں جب بچوں کو لوری سناتی تھی نا, تو وہ کہتی تھی رحمان کی قسم میں تم سے اس طرح محبت کرتی ہوں جس طرح قریش عثمان سے محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ, کتنی بڑی بات تھی نا کہ اور یہ دیکھیں جاہلیت کے زمانے کی بات ہے. اسلام لانے کے بعد تو ظاہر ہے پھر تو بڑی صعوبتیں ان کو برداشت کرنی پڑی ہوں گی. اور جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تھے, تو انہوں نے فوراً, آپ کو پتہ ہے کہ اسلام کی تبلیغ بھی شروع کر دی تھی, فوراً ہی انہوں نے لوگوں کو اللہ کا پیغام دینا شروع کر دیا تھا. اور ان میں جن میں دعوت انہوں نے دی تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان میں شامل تھے. اس وقت ان کی عمر 34 ایئرس تھی. اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ مردوں میں اسلام قبول کرنے والے چوتھے شخص تھے. آپ کو پتہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, علی تو بچے ہی تھے, زید بھی تھے, پھر یہ انہی میں شامل تھے جو شروع کے بالکل اسلام لانے والے. اور اپنی اسلام قبول کرنے کا واقعہ ان کا ایسے ہے کہ ایک دفعہ شام کی طرف سے واپس آ رہے تھے تجارت کے سفر سے, تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ سونے والوں بھاگو, مکہ میں احمد کا ظہور ہو گیا. تو کہتے ہیں کہ سمجھ نہیں ان کو آئی, لیکن جب مکہ پہنچے تو وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کا اعلان کر دیا تھا. یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس پیغام لے کر آئے اس وقت. تو اس وقت تو ابھی جب ظاہرہ گئے ہوں گے تو کوئی بھی ایسی بات نہیں تھی. جب واپس آ رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں حیران ہوا کہ یہ کیا بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ان کے سامنے یہ چیز رکھ دی. ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کی جو خالہ تھی وہ کوئی بڑی کاہنہ تھی, تو وہ خالہ سعدا تھی, بڑی لیکن دانش مند خاتون تھی, عمر رسیدہ تھی, بڑی تجربہ کار تھی. انہوں نے عثمان بن عفان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کی خوشخبری دی کہ یہ تو بتوں کو جھٹلاتے ہیں اور ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں, تو آپ ان کا دین اختیار کر لیں, اور اگر آپ نے ان کا دامن پکڑ لیا
تو انہوں نے کہا کہ آپ کو ہر وہ چیز مل جائے گی جس کی آپ خواہش کرتے ہیں. تو حضرت عثمان بن عفان بیان کرتے ہیں کہ میں وہاں سے اٹھ کے چل پڑا اور جو میری خالہ نے کہا تھا اس پہ غور و فکر کرنے لگا. تو میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا, وہ جو مجھے خالہ نے بتایا تھا اس کے بارے میں ان سے بات کی, تو انہوں نے بھی فرمایا تمہاری خالہ نے جو کچھ تمہیں بتایا ہے وہ بالکل صحیح ہے, اور وہ آپ ایک دانش مند اور محتاط آدمی ہیں, آپ حق آپ کے اوپر مخفی نہیں رہ سکتا, نہ ہی باطل کے ساتھ آپ کا نباہ ہو سکتا ہے, تو آپ ایمان لے آئیں. اور یہ بت جو ہیں ان کے بارے میں بتایا کہ یہ بت تو کوئی چیز نہیں ہے. پھر انہوں نے فرمایا عثمان جو آپ کی خالہ نے آپ سے کہا ہے نا بس آپ اس کو مان جائیے. حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابوبکر سے پوچھا وہ رسول برحق کون ہیں جن کے بارے میں یہ باتیں ہو رہی ہیں, تو انہوں نے بتایا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں نے کہا وہی جو صادق اور امین ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں. تو میں نے کہا کیا یہ ممکن ہے کہ آپ مجھے ان کے پاس لے چلیں؟ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں میں تیار ہوں, چلیے آپ میرے ساتھ. تو ہم دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. کہتے ہیں جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو میں دیکھتا ہی رہ گیا کہ آپ کا چہرہ انور کو ٹکٹکی باندھ کے میں دیکھتا ہی رہ گیا, اور میں آپ کی باتیں غور سے سنتا رہا, اور جیسے مجھے دلی سکون مل گیا, اور پھر میں نے کلمہ شہادت کہہ دیا. اور آپ دیکھیں کہ یہ اتنے کامیاب بڑے تاجر بھی ہیں اور اپنے لوگوں کے بڑے محبوب بھی ہیں. آپ کیا سوچتے ہیں کہ ایسا انسان اگر اس کلمے کو کہہ دیتا ہے جس کلمے کے مخالف ساری دنیا ہونے والی ہے اور اس کو سننا نہیں چاہے گی, تو آپ کا کیا خیال ہے لوگوں کا کیا ریئیکشن ہوگا؟ کیا چیز لوگ کیا وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایسے ہی محبت کرتے رہیں گے؟ نہیں, لوگوں کی طرف سے تو بہت بڑی ریٹیلیشن کا خطرہ ہے, نفرت کا, یعنی وہی محبت نفرت میں بدل جائے گی. وہی لوگوں کی آنکھ کا تارا جو تھے, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے نہیں چھوڑا تو ان کو کیسے چھوڑیں گے؟ تو لیکن انہوں نے ان چیزوں کی پرواہ نہیں کی. جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ وہ کامیاب تاجر بھی تھے, وہ بھی لوگوں میں بہت اچھے سمجھے جاتے تھے اور بہت نیک اور بہت شرافت کے پیکر. اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اتنے لوگوں کے محبوب ہیں, اور جو لوگوں کا محبوب ہوتا ہے اس کو سب سے پہلے یہ ڈر ہوتا ہے میں لوگوں کی نظروں سے گر نہ جاؤں. آج ہم سب سے زیادہ یہ اسی وجہ سے تو الٹے سیدھے کام کرتے ہیں نا, کیونکہ ہمیں سب سے زیادہ کیا خطرہ ہوتا ہے, بس لوگ کیا سوچیں گے, میری دوستیں کیا سوچیں گی, فلاں کیا کہے گا, فلاں کیا کہے گا. ان کی باتوں کی وجہ سے آدھا ٹائم ہم دین کے اوپر عمل ہی نہیں کر سکتے, ہمیں بس ڈر لگا رہتا ہے. حالانکہ وہ ہمارے جیسے مسلمان ہیں, اور کہاں یہ کہ ڈکلیئر کر دینا کہ میرا دین ہی کچھ اور ہے, میں نے مذہب ہی بدل لیا اور یہ جو تم کر رہے یہ غلط ہے. آپ کا خیال ہے اس کے بعد لوگوں نے ہار پہنا لیتے؟ نہیں, لیکن انہوں نے ان باتوں کا کوئی خیال نہیں کیا. جب حق سامنے آیا تو اس کو کیسے قبول کر لیا. آج ہمارے سامنے کتنی باتیں ہوتی رہنا, صرف یہ ایک بات ہمارے لیے کافی ہے دین کے راستے سے ہٹنے کے لیے کہ لوگ کیا کہیں گے. انہوں نے تو نہیں سوچا لوگ کیا کہیں گے, اگر وہ یہ سوچتے تو کبھی اسلام نہ لا سکتے. لیکن ہم ہمیشہ اسی چکر میں پڑے رہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے. اگر ہم یہ چیز اپنی زندگیوں سے نکال دینا کہ لوگ کیا کہیں گے, وہ کیا کہے گا, باتیں بنیں گی میرے بارے میں, یہ صرف حق کو پکڑ لینا, تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے گا. اور اگر آپ ساری زندگی یہی سوچتے رہے نا لوگ کیا کہیں گے, لوگ آپ سے کبھی راضی نہیں ہیں. ایک چیز آپ لوگوں کے مطابق کریں گے تو دوسری چیز پہ ناراض ہو جائیں گے, دوسری چیز کی طرف جائیں گے تو تیسری پہ ناراض ہو جائیں گے. آپ کہاں ان کو خوش کریں گے؟ کبھی خوش کر سکا ہے کوئی لوگوں کو آج تک؟ تو پھر ہم کیوں اس کو اپنا سٹینڈرڈ بناتے؟ کسی کو پوچھے نا حجاب کیوں نہیں لیتے, اور لوگ کیا کہیں گے. کتنا بڑا ہوا لوگوں کو بنا لیا ہم نے, تو لوگوں کو خدا بنا کے رکھا ہوا. تو دیکھیں کہ وہ سبحان اللہ انہوں نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی, اور وہ فوراً اسلام قبول کر لیا انہوں نے, بغیر یہ سوچے ہوئے کہ اب میرا آگے اس کے بعد کیا فیوچر ہوگا, اور میری تجارت کا کیا بنے گا, اور میرا بزنس مین ہوں میں, میرے بزنس کو کہیں فلاپ نہ ہو جائے. بزنس مین کو تو یہ بھی ڈر ہوتا ہے نا میرا بزنس نہ خراب ہو جائے, میرے گاہک ٹوٹ جائیں گے. اور جب یہ اسلام لے کر آئے تو میں نے آپ کو جیسے بتایا تھا کہ جو بیچارے غلام اور غریب لوگ ہوتے تھے ان کے اوپر تو سرے عام ہی ٹارچر ہوتا تھا,
ان کو تو چھوڑتے ہی نہیں تھے. لیکن جو اس طرح کے پریسٹیجس لوگ، عزت والے لوگ ہوتے تھے نا، ان کو لوگوں کے سامنے تو نہیں بے عزت کرتے تھے، لیکن ان کو یعنی گھروں میں یا پرائیویٹلی یا مطلب ہر ایک کے اپنے اپنے رشتہ دار اس کو ٹارچر کرتے تھے. جیسے حکم بن عاص کے بارے میں آتا ہے تو اس نے ان کو بہت ٹارچر کیا. اسی طرح ابو لہب نے بھی ان کے ساتھ کھل کے دشمنی کی، اور لیکن انہوں نے کسی کی بات کی پرواہ نہیں کی. انہوں نے کہا اسلام کو چھوڑ دو، یہ سب کر دو، مگر وہ یہ ٹس سے مس نہیں ہوئے. آخر انہوں نے پھر اپنا جو ظلم و ستم تھا بند کر دیا کہ یہ تو یہاں پہ کام نہیں چل رہا. اور ان کے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد ہی وہ واقعہ آتا ہے کہ جب ابو لہب اور اس کی بیوی نے طرح طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانا شروع کیا، اور سورہ لہب نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب. تو اس کے بعد پھر ابو لہب اور اس کی بیوی نے اپنے بیٹوں سے کہا، عتبہ اور عتیبہ 2 بیٹے تھے جن کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کا نکاح ہوا تھا، رقیہ اور ام کلثوم. رقیہ کا عتبہ کے ساتھ، ام کلثوم کا عتیبہ کے ساتھ. تو ان دونوں نے کہا کہ جاؤ جا کے ان کی بیٹیوں کو طلاق دے کے آؤ، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کو طلاق دیں گے تو ان کی تو بے عزتی ہوگی. ظاہر ہے اس وقت بھی کوئی اس طرح، اور بے قصور بچیاں جو ابھی ان کی رخصتی بھی نہیں ہوئی تھی، اور ان کے ساتھ یہ کرنا کہ ان کو طلاق دے کر آؤ. تو عتیبہ نے تو بہت ہی برے طریقے سے سلوک کیا تھا، اور کس طرح سے انہوں نے سرے عام کھڑے ہو کے اس طرح طلاقیں دیں کہ یہ بے عزت ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بد دعا بھی دی تھی نا، اس کو آ کے شیر نے پکڑ لیا تھا عتیبہ کو. تو جب ان کو طلاق ہو گئی تو اس کے بعد عثمان غنی، یہ ابھی تک انہوں نے شادی نہیں کی تھی، اتنی ایج ہو گئی تھی، ابھی تک شادی نہیں کی تھی. اور بعض جگہ لکھا ہوا ہے کہ کیا وجہ تھی ان کی شادی نہ کرنے کی. تو بعض جگہ پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ بہت زیادہ شرمیلے تھے، بہت زیادہ ان کے اندر حیا بہت زیادہ تھی. تو اب جب ان کو پتا چلا کہ ایسا ہوا ہے تو انہوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت رقیہ کا رشتہ مانگا، اور کہا جاتا ہے کہ ام ایمن نے ان کو دلہن بنایا تھا، اور حضرت خدیجہ کی زندگی میں ان کی رخصتی ہوئی تھی ان کے ساتھ. اور یہ چونکہ بڑی خوبصورت شخصیت کے مالک تھے، اور سیدہ رقیہ بھی حسن اور سیرت میں بھی اور صورت میں بھی بے مثل تھی. تو ان کے بارے میں جو کہ اس وقت شاعر تھے، انہوں نے یہ جو شعر کہے اس کا ترجمہ تھا کہ انسانی آنکھ نے جو خوبصورت ترین جوڑا دیکھا ہے وہ سیدہ رقیہ اور ان کے شوہر عثمان کا جوڑا. اتنا پیارا جوڑا تھا یہ. ایک دفعہ سیدہ رقیہ جو تھی ان کے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، تو وہ عثمان غنی کا سر دھو رہی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیاری بیٹی ابو عبداللہ کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، کیونکہ اخلاق کے لحاظ سے میرے صحابہ میں یہی میرے سب سے زیادہ مشابہ ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا اخلاق بہت زیادہ ملتا تھا. اور آپ کو پتہ ہے ان کے اخلاق میں بہت زیادہ ایک چیز جو پرومیننٹ ہے وہ ان کی حیا ہے. حیا، اور حیا کے بارے میں ان کے آتا ہے کہ یہ اتنے زیادہ شرم و حیا والے تھے کہ کبھی اسی وجہ سے کسی عورت کا رشتہ تک نہیں مانگا تھا. اور ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تھے، تو آپ کے پاس ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی لیٹے رہے اور آپ اٹھے نہیں اور ان سے بات چیت کی. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو ان کے ساتھ بھی ویسے ہی بات چیت کی. پھر اس کے بعد پتہ چلا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھ گئے. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں کہ باقیوں پہ آپ نہیں اٹھ کے بیٹھے تو ان کے لیے کیوں؟ فرمایا میں اس سے کیوں نہ حیا کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. اللہ اکبر، اتنے حیا والے تھے. اب آپ دیکھیں کہ آج کے وقت میں مرد تو چھوڑ ہی دیں، عورتوں نے بھی اپنی حیا ختم کر دی. مردوں کو تو کیا کہنا، مرد تو دور کی بات ہے. لیکن حیا کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صرف عورت کی چیز ہے نا، مردوں کو حیا کرنے کی کیا ضرورت ہے. بلکہ اگر کوئی حیا والا ہو تو اس کو کہتے ہیں تمہیں حیا کرنے کی کیا ضرورت ہے، تم تو لڑکے ہو، یعنی وہ بے حیا ہو جائے وہ ٹھیک ہے. کتنی عجیب بات ہے.
تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے حیا والے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے کہ حیا جو ہے نا یہ ساری کی ساری خیر ہے اور یہ بھلائی لے کر آتی ہے، ساری کی ساری خیر ہے۔ ایک انصاری کے پاس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو وہ کسی کو اپنے بھائی کو حیا کے اوپر کہہ رہا تھا، مطلب ایسے کہہ رہا ہوگا نا کہ بھائی تم اتنی کیوں حیا کرتے ہو، اس طرح کیوں کرتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو، کیونکہ حیا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اور حیا کس میں ہوتی ہے؟ آنکھوں میں بھی حیا ہوتی ہے، بات چیت میں بھی حیا ہوتی ہے، آپ کی چال میں بھی حیا ہوتی ہے، آپ کے لباس میں بھی حیا ہوتی ہے، یہ سب چیزوں میں حیا ہے۔ نہیں ایک کسی کے ساتھ آپ بات چیت کرنا، معاملہ کرنا ہوتا ہے نا، اس میں بھی ایک حیا ہوتی ہے کہ میں کیسے یہ بات کہوں، ایک جس کو کہتے ہیں مروت، لیکن ہم نے چھوڑ ہی دی ہے یہ، نہ لباس میں حیا رہے ہیں، نہ باتوں میں کوئی حیا والی بات رہی ہے، بے حیائی، بلکہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، بے حیائی کے لباس اور بے حیائی کا چال چلن، اس کو آج کل بہت پروموٹ کیا جاتا ہے، اس کو بولڈنس کہا جاتا ہے، اس کو بڑا اچھا سمجھا جاتا ہے، اور ایسی لڑکیوں کو پسند کیا جاتا ہے کہ یہ بڑی اٹریکٹیو ہے، کیونکہ جو ایسے کرے گی، اور جو حیا والی ہے اس کا کوئی نہیں۔ تو یہ تو حیا تو ایمان کا حصہ بتائی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ سیدنا ابو سعید فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردے میں رہنے والی کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ حیا والے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی ایسی چیز آتی تھی نا، کوئی ایسی بات آتی تھی، تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ان کے چہرے سے پتہ چل جاتا تھا کہ آپ کو اچھی نہیں لگی یہ بات، اتنی حیا کرتے تھے۔ تو اگر وہ مرد ہو کے حیا، سسٹرز ہمارا سیشن کا ٹائم اوور ہو گیا، ٹھیک ہے، زبردست ویڈیو پلے ہو گیا ماشاء اللہ سے، اس کو انشاءاللہ پھر کل کنٹینیو کرتے ہیں، اوکے چلیں، جزاک اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔